نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کا پہلا معرکہ، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سنہ 2 ہجری میں معرکہ رونما ہوا۔ یہ وہ عظیم الشان جنگ ہے کہ جس سے اسلام کو اتنی بڑی طاقت ملی کہ اس مسلمان جو بہت کم تعداد میں تھے، کفر پر ایسا غلبہ طاری ہوا کہ ان کی تعداد اچانک بڑھنے لگی۔ اس کا معرکہ اس طرح رونما ہوا کہ کفار نے جب مسلمانوں پر، مختصراً میں آپ کی خدمت میں اس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، کفار نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کفار قریش کے تمام سردار اس میں موجود تھے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، اس میں جو ہے جتنے بھی ولید بن مغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہے لشکر لے کر آ گئے۔ تقریباً 1000 کا لشکر جرار، اور ان کے ساتھ کھانے پینے کی ایک دعوت کا اہتمام۔ حضرت عباس حضور کے چچا بھی اسی میں ان کفار کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بھی کئی مقامات پر کئی اونٹ کاٹے، ان کے لیے دعوتیں کیں، موسیقی کا اہتمام۔ اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کا کیا وہاں پر معاملہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے اور بہت کم تعداد میں، یعنی 313 افراد ہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس، سب کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، سب کے پاس بھالے بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، اور سارا لشکر جو ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ سیر ہو کے کھانا کھا سکے۔ اور پھر اس پر یہ کہ جب وہاں پہنچتے ہیں، یہ وہ مقام ہے بدر کا مقام کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ یہ بدر کا مقام اس لیے کہ وہاں پر ایک بدر نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کے نام سے کنواں تھا، تو وہ اس پورے علاقے کو بدر کہا جاتا تھا۔ تو وہ مقام جہاں پر مسلمان پہنچتے ہیں تو وہ ایک ایسی زمین ہے جو ریتیلی زمین ہے، جانوروں کے پیر بھی گھس رہے ہیں، انسانوں کے پیر بھی گھس رہے ہیں، اور کفار جو جگہ منتخب کرتے ہیں وہ بالکل چٹیل میدان، گھوڑے بھی آرام سے دوڑ رہے ہیں وہاں پر، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اس کے برعکس جو ہے کفار کے معاملات دوسری طرف ہیں کہ وہ بڑی شان و شوکت سے اس لشکر میں آئے ہیں اور بہت ہی غرور و تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، ہماری جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر تو کوئی پانی کا کنواں بھی نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم ایسی جگہ چلے جائیں وہاں پانی کا ایک کنواں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور پانی کا کنواں بھی وہاں پر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معرکے میں بہت زیادہ غیبی امداد ہوئی، اور بہت زیادہ ملائکہ کا بھی اس میں نزول ہوا۔ اور سب سے پہلی غیبی جو امداد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرما دیا۔ اب مسلمانوں کی جو زمین تھی ریتیلی، جس میں پیر گھس رہے تھے، بارش کی وجہ سے وہ جم گئی مٹی، اور جگہ جگہ گڑھے کھود کر پانی جمع کر لیا گیا جانوروں کے لیے، اپنے لیے۔ اور پھر وہاں پر کفار کی جو چٹیل زمین تھی وہ بارش کی وجہ سے سلپ ہونے لگی، ان کے جانور اور انسان سب سلپ ہو کے گرنے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی امداد تھی۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے صبح، تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی، یہ جو چند لوگ ہیں یہی روئے زمین پہ تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرے روئے زمین پہ کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، الہی ان کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ تو یہ رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں جس میں یہ فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جاتے ہیں، اس گراؤنڈ کا معائنہ فرماتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی ہے، اس چھڑی سے آپ نشان لگاتے ہیں اور دائرہ کھینچتے ہیں کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا، یہ عتبہ کی لاش یہاں پڑی ہوگی، یہ شیبہ کی لاش یہاں پڑی ہوگی، ابو جہل یہاں پڑا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات رات میں ہی حضور جو ہے بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ شکست ہوگی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ تو جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کفار بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آتے ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں کا جذبہ
مولا علی مشکل کشا بھی ساتھ میں ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی، اور بڑے بڑے جید جو ہے صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام ہیں۔ اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، مسلمان حاوی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دو چھوٹے شہزادے، ایک کا نام معید اور ایک کا معوذ، یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے دوران کہتے ہیں کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں اسے قتل کر دیں گے، سنا ہے کہ وہ ناری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہم ان دونوں کو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سامنے دیکھو لشکر میں جو بیچ میں حصار میں کھڑا ہوا ہے وہی شخص ابو جہل ہے، وہی کفار کا سردار ہے۔ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد وہ گھوڑوں کی ٹانگیں چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے اس لشکر کو بالکل درم برم کرتے ہوئے بیچ میں گھستے ہیں اور ابو جہل پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں اور دونوں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور اپنی رنگین تلوار جو خون آلود تلوار ہے وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بدبخت ابو جہل کو قتل کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کس نے قتل کیا؟ تو دونوں اپنی تلوار دکھاتے ہیں، دونوں خون آلود ہوتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں سچ کہتے ہو، تم دونوں نے قتل کیا۔ جب ابو جہل مر جاتا ہے، ان کا سردار مر جاتا ہے، تو اب ایک دم کھلبلی مچ جاتی ہے، پورا لشکر درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عظیم ملتی ہے۔ اور کفار جو اس وقت بڑے غرور میں تھے، مکے سے یہ کہہ کر چلے تھے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے۔ آج مکے میں ہر گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، اور ہر گھر میں جو ہے سوگ کا سما ہے۔ تو یہ حالت، اس میں بہت سارے قیدی بھی ہوتے ہیں، 70 ان کے کفار مارے جاتے ہیں اور 70 کفار قید کر لیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے فرماتے ہیں کہ یا تو فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ، رقم منگواؤ، پیسے منگواؤ، سونا منگواؤ، دو اور آزاد ہو جاؤ، یا پھر مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ یہاں رہ کر۔ حضرت عباس سے حضور فرماتے ہیں کہ چچا آپ فدیہ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو جتنا تھا میں نے ختم کر دیا راستے میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکے سے منگوائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مکے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیبی خبر ان کو دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ چچا جان جب آپ چلے تھے تو آپ نے چچی کو اتنا سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو مجھے واپس دے دینا، نہیں آیا تو اس کو جو ہے استعمال کر لینا۔ تو وہ سونا کیا ہوگا، آپ منگوائیں۔ تو یہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات میری اور میری بیوی کے درمیان راز کی بات تھی، کسی کو نہیں پتہ تھی، آپ نے یہ بتا دیا، آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر ایسا عظیم الشان معرکہ ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کی جو ہیبت کفار پر بیٹھتی ہے، ایسا غلبہ بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد یوں سمجھیں کہ اسلام ایک دم سے عروج پاتا ہے اور اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام و کفر کا ایک ایسا معرکہ ہے جس نے ایک لکیر کھینچ دی کہ کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمانوں کا ایسا غلبہ، ایسا دبدبہ بیٹھ گیا کہ رہتی دنیا تک آج بھی جو ہے ہم غزوہ بدر کو یاد کرتے ہیں۔ ان بدری صحابہ اکرام کا بہت بلند مقام ہے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں بدری صحابہ کا سب سے بلند مرتبہ ہے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، لیکن کفار کا بہت بڑا نقصان ہوا، 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔